بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حیران کن سفر جہاں نفرت، انتقام اور تاریکی کے بعد اسلام کی روشنی نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے چچا کے ساتھ بدترین سلوک کرنے والی عورت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یہ منظر ہر مسلمان کو ضرور جاننا چاہیے۔ ایک ایسی عورت جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دشمن تھی، جس نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تاریخ کا سب سے دردناک سلوک کیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہی عورت اسلام کی سب سے سچی سپاہی بن گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہے۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ایک جرأت مند، بلند حوصلہ اور ذی شعور خاتون تھی۔ ان کا پہلا نکاح فاقیہ بن مغیرہ مخزومی سے ہوا، لیکن کسی وجہ سے یہ ازواجی تعلق قائم نہ رہ سکا، تو دوسرا نکاح ابو سفیان بن حرب سے ہوا، جس سے امیر معاویہ پیدا ہوئے۔ ہند کا باپ عتبہ، شوہر ابو سفیان اور خود ہند اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت رکھتے تھے۔ ابو جہل اس گروہ کا قائد تھا۔ اس کی قیادت میں یہ لوگ مسلمانوں کو مبتلا مصائب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ جب ابو جہل میدان بدر میں مارا گیا تو مشرکین و کفار کا یہ گروہ ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہو گیا، اور بدر میں ہزیمت اٹھانے کے بعد ان کا جوش انتقام اور بھڑک اٹھا۔ 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ اس جذبہ انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں لشکر کفار کے ساتھ ہند بھی شامل تھیں، جو مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت و عداوت کا جذبہ رکھتی تھیں۔ لڑائی کے موقع پر رزیہ اشعار پڑھتی اور مخالفین اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حقارت و دشمنی کے جذبات پیدا کرتی رہتی۔ جنگ احد میں 1 سال بیشتر جنگ بدر میں اس کا باپ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، اس لیے اس کا جوش انتقام انتہائی تیز تھا۔ بالخصوص حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سے نہایت دشمنی کا اظہار کرتی تھی اور اس طاق میں رہتی تھی کہ موقع ملے تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے اس کی نظر وحشی پر پڑی۔ وحشی ایک شخص جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ ہند نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو آزاد کرا دیا جائے گا۔ وحشی فن حرب اندازی میں بہت تیز اور پوری مہارت رکھتا تھا۔ وہ موقع کا منتظر رہا۔ جو ہی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے داؤ میں آئے، اس نے حربہ پھینکا جو ان کی ناف میں پیوست ہو کر جسم کی دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر وحشی پر تلوار کا وار کرنا چاہا، مگر زخم اتنا کاری تھا کہ قدم لڑکھڑا گئے اور وہ چکرا کر زمین پر گرتے ہی روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ ہند جو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شدید منتقمانہ جذبات رکھتی تھی، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو زمین پر گرتے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی اور ان کی لاش پر آ بیٹھی۔ اس موقع پر اس نے نہایت سنگدلی اور سخاوت کا قلبی کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر اس نے انتہائی سنگدلی اور کثافت قلبی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، اس سے بھی بڑھ کر یہ کیا کہ ان کا پیٹ چیر کر کلیجہ نکالا اور جوش عصبیت میں اور پھرتے غضب سے کلیجہ چبا ڈالا، مگر حلق سے نیچے نہ گر سکا اور مجبوراً اگل دیا۔ یہ المیہ انتہائی دل خراش اور یہ درجہ غایت اذیت رساں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کے ساتھ یہ بہیمانہ اور وحشیانہ سلوک کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معاون تھے، نہایت جری اور شجاع تھے اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ مخالفین اسلام ان سے لرزاں رہتے تھے کیونکہ حمایت حق کے ہر مقام پر وہ پیش رہتے تھے۔ ان کی شہادت اور پھر لاش کے ساتھ اس قسم کا غیر انسانی سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی موجب اذیت تھا۔ وقت گزرتا گیا
اور شہادت حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یعنی جنگ عہد سے 5 سال بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا۔ مسلمان فتح و کامرانی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت بھی بڑا عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ کفار مکہ یا تو مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے یا پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہند کے دل میں بھی انقلاب و تغیر کی ایک پرجوش لہر اٹھی اور اس کی زندگی کو ایک نئے مقام پر ڈال گئی، یعنی اسلام اور پیغمبر اسلام کی ایسی سخت ترین دشمن خاتون۔ ہند کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا۔ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مگر اس حالت میں کہ عورتوں کے جرم میں چھپی ہوئی تھیں اور چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور اپنی سرگرمیوں پر کسی کے سامنے اظہار ندامت نہ کرنا پڑے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ ہند کی گزشتہ تمام حرکات اور سرگرمیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر غصے کی کوئی شکن نمودار نہیں ہوئی۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے بعد ہندا واپس گھر پہنچی تو یکسر بدل چکی تھی اور اسلام نے ان کے انداز حیات میں ایک عظیم انقلاب برپا دیا تھا۔ گھر جاتے ہی بتوں کو توڑ دیا اور کہا، اب تک ہم تمہاری وجہ سے گمراہی کے عمیق میں گڑھے میں گر رہے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد بھی بہادری کی اس روایت کو پورے اہتمام سے اس طرح قائم رکھا کہ اب وہ اسلام کی حمایت اور کفر کے مخالفت میں سرگرم عمل تھی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں علاقہ شام کی مشہور لڑائی جنگ یرموک میں لڑی گئی تو ہند اس میں شامل تھی اور رضی اشعار پڑھ کر مسلمانوں میں جذبہ و جوش پیدا کرتی تھیں۔ ان کے شوہر ابو سفیان بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ ہند بہت بڑی شاعرہ نہایت تھی، فیاض اور لوگوں کی مددگار تھی۔ سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی تیاری کی تو ہند ان کے پاس آئیں اور کہا، اے دختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے باپ کے پاس مدینہ جا رہی ہو، اگر کچھ سامان سفر اور زاد راہ وغیرہ کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں مہیا کر دوں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ حالت کفر میں اور اسلام سے کھلی دشمنی کے باوجود ان میں رواداری اور ہمدردی کا جذبہ موجود تھا۔ ہند کا انتقال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ بعض لوگ صرف ان کے ماضی کی غلطیوں کا بیان کرتے ہیں مگر ان کے ایمان، توبہ و اسلام کے لیے خدمات کا تذکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ بہت حساس ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے عزت و احترام کا معاملہ فرمایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تو ہمیں بھی ادب اور احتیاط اختیار کرنی چاہیے۔